السلام علیکم اسپائرنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم اپنے اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے بھٹو ورسز مجیب۔ یہ بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹروورشل ٹاپک بھی رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا تعلق ہوگا آپ کی ٹیسٹ سے، تو یہ ضرور میں اس کو ریلیٹ بھی کروں گا، اور آپ کی نالج کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک ہسٹری کا پارٹ ہے اور ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ بیسیکلی یہ دو جو ہسٹری کے اندر جو لیڈرز رہے ہیں ان کا کیا رول رہا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر، اور کیسے انہوں نے اپنا ایک پارٹ پلے کیا ہے اس تاریخ کو لکھنے میں۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ میں اسٹارٹ کروں گا 1947 سے اور 1977 تک، جب دونوں اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ تو اس کو بھلا ہی بریفلی ہم لکھیں گے، پڑھیں گے کہ کیا ہے کہ 1947 جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو تب ذوالفقار علی بھٹو ایبراڈ تھے، یو ایس یو کے میں، پہلے یو ایس تھے پھر یو کے گئے، اور ان کی کوئی پولیٹکس میں انٹرسٹ نہیں تھی، وہ وہاں پر پڑھائی کر رہے تھے۔ اسی پیریڈ کے اندر شیخ مجیب الرحمان ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے بنگال کے اندر، پروونشل مسلم لیگ کے ممبر تھے، اور ایک بڑے ہی پارٹیشن کی پولیٹکس میں انہوں نے بڑا اپنا رول پلے کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ لیٹ ان 1940s کے اندر جب وہ واپس آئے اپنی لا اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے آکسفورڈ سے، وہ 1953 کے اندر بھٹو صاحب واپس آ گئے۔ اس کے بعد جو شیخ مجیب تھے وہ ایکٹیو تھے عوامی مسلم لیگ کے اندر، جو انہوں نے 1949 کے اندر بنائی تھی، اور ان کا مین فوکس تھا کہ وہ ایسٹ پاکستان، جو ایسٹ بنگال تھا اس ٹائم، اس کی آٹونومی ایشوز کے اوپر بات کرتے تھے وہ ہمیشہ، کیونکہ وہ خود بنگالی تھے اور اس کو فوکس کرتے تھے۔ پھر ارلی 50s کا جب دور آیا تو جب بھٹو صاحب ہی واپس آ گئے 1953 میں، تو وہ لیکچرر بنے کراچی میں، لا کے کراچی یونیورسٹی کے اندر، اور پولیٹیکل ایسیز لکھتے تھے، پولیٹکس میں انٹرسٹ شو کرتے تھے۔ 1954 کے اندر شیخ مجیب الرحمان الیکٹ ہوئے ایسٹ بنگال کی اسمبلی میں، اور پہلی دفعہ بنے منسٹر فار ایگریکلچر اینڈ فارسٹری ان فضل الحق یونائٹڈ فرنٹ گورنمنٹ۔ تب فضل الحق جو تھے وہ چیف منسٹر تھے، اور جو ان کی کیبنیٹ کے جو پورٹ فولیو لیا تھا انہوں نے ایگریکلچر اور فارسٹری کا لیا تھا۔ 1958 جب ایوب خان نے پہلی دفعہ مارشل لا لگایا پاکستان کے اندر، تو تب بھٹو صاحب کو انہوں نے اپوائنٹ کیا منسٹر آف کامرس میں۔ تو یہ اکثر پوچھا جاتا ہے جو پہلی منسٹری تھی بھٹو صاحب کی وہ کون سی تھی؟ وہ منسٹر آف فارن افیئرس نہیں تھی، مگر منسٹر آف کامرس تھی، اور وہ ینگیسٹ منسٹر تھے کیبنیٹ کے اندر۔ اور اسی دور کے اندر جو شیخ مجیب تھے ان کو امپریزن کر دیا گیا کتنی ہی دفعہ، اور ان کے پولیٹیکل ایکٹیویزم کی وجہ سے۔ اسی ٹائم وہ جنرل سیکرٹری بھی عوامی لیگ کے رہے 1953 سے لے کر 1966 تک۔ اب 60s کا دور آتا ہے، 62 کے اندر بھٹو صاحب کو اور اچھے پورٹ فولیوز ملتے ہیں، انفارمیشن، براڈ کاسٹنگ، اور جو ہمارے شیخ مجیب الرحمان ہے وہ کنسولیڈیٹ کرتے جاتے ہیں عوامی لیگ کو ایک میس بنگالی نیشنلسٹ پارٹی کے اندر ہے۔ پہلے وہ ایک عوامی لیگ تھی پورے پاکستان ایسٹ اور ویسٹ کے لیے، پر اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے، ہمیں سپریس کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے بنگالی نیشنلسٹزم کو اپنانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد 1960s کے بعد 1963 اور 66 کے اندر بھٹو صاحب جس کی وجہ سے بہت مشہور بھی ہیں، وہ فارن منسٹر بن جاتے ہیں، اور ایوب خان کے دور کے اندر، اور وہ تاشکند جو انڈیا 1965 کے وار کے بعد جب ہوئی تھی، جو تاشکند معاہدہ ہوا تھا رشیا کی ہیلپ سے انڈیا اور پاکستان، اس میں بڑا کی رول پلے کیا تھا انہوں نے۔ اور یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ وہ معاہدہ کون سے ایئر میں ہوا تھا۔ 1965 میں وار ہوئی تو ایک سال کے بعد 1966 میں ہوا تھا۔ اسی دوران جب بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے تو شیخ مجیب اپنا پاور کنسولیڈیٹ کر رہے تھے، اپنی جو ہے نا پالیٹکس کو چمکا رہے تھے بنگلہ دیش جو بنگال کے اندر 1966 کے اندر، وہاں پر عوامی لیگ کا ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، اور اسی دوران انہوں نے اپنے فیمس 6 پوائنٹ پروگرام دیا تھا، جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں آٹونومی ایز اے پروونس چاہیے اپنے اس بنگال کے اندر، جس میں جیسے ابھی 18th امینڈمنٹ ہے اسی وجہ سے۔ اس کے بعد 1966 میں جیسے ہی ایوب خان نے ریزائن کر دیا کیبنیٹ سے، تو بھٹو صاحب نے ایوب خان کی کیبنیٹ سے بھٹو صاحب نے ریزائن کر دیا، پھر انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی 1967 میں لاہور میں،
اور اسی دوران 6 پوائنٹس کی وجہ سے شیخ مجیب کو بھی کافی دفعہ اریسٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1970s کا دور آتا ہے، بس سون ایسٹ پاکستان بننے والا تھا، تب ایک موقع آتا ہے جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، پی پی لیڈر جو ہمارے بھٹو صاحب ہیں وہ ون کر جاتے ہیں، میجارٹی ان کو سیٹس ملتی ہیں ویسٹ پاکستان کے اندر، اور جو شیخ مجیب ہوتے ہیں وہ اوورآل جو ہے میجارٹی ون کرتے ہیں، 169 میں سے 167 سیٹس ایسٹ پاکستان کے اندر ون کرتے ہیں، تو آلموسٹ ایکولی وے ہو جاتے ہیں۔ تو 1970 کے اندر یحییٰ خان جب جاتا ہے، ریزائن کرتا ہے، تو بھٹو صاحب کو وہ پریزیڈنٹ بنا دیتا ہے، اسی وجہ سے فرسٹ سویلین ڈکٹیٹر بھی بھٹو صاحب کو کہا جاتا ہے۔ اسی دوران شیخ مجیب کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے اور ویسٹ پاکستان ڈیورنگ وار ان کو لایا جاتا ہے۔ 1972 کے بعد بنگلہ دیش بن جاتا ہے اور ریورس آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوتا ہے۔ 1972 کے اندر جب بنگلہ دیش بن جاتا ہے، 71 کے اندر جب بن جاتا ہے، تو ہمارے جو بھٹو صاحب ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہیں 1973 تک، پھر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں 1977 تک۔ جیسے ہی بنگلہ دیش بنتا ہے تو وہ شیخ مجیب پہلے وزیر اعظم بنتے ہیں بنگلہ دیش کے 1972 سے 75 تک۔ پھر 75 کا ایرا آتا ہے، ہمارے بھٹو صاحب اب بھی پولیٹیکل انریسٹ ٹرموائل پاکستان میں چلتا رہتا ہے، مگر وہ اسٹل پی ایم ہوتے ہیں پاکستان کے، مگر وہ جو شیخ مجیب تھے پی ایم تھے، وہ ایک اپنے کنٹری کے اندر نئی چیز لاتے ہیں، ون پارٹی سسٹم، اور اس کے بنا کے اوپر وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1975 کی راہ آتی ہے، پاکستان میں اگین پولیٹیکل کرائسس ہوتے ہیں، بھٹو صاحب ان کو سروائیو کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی شیخ مجیب کو اسیسینیٹ کر دیتے ہیں اپنے ہی ملک کے جو افسران، فوجی افسران ہوتے ہیں، 15 اگست 1975 کو۔ اور سیم چیز کچھ ایسے ہی ہوتی ہے پاکستان کے اندر بھی 1977 کے اندر، جنرل ضیاء الحق 1977 کے اندر اوور تھرون کر دیتے ہیں بھٹو صاحب کو، اور 1979 کو 4 اپریل کو ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد آج 2024 کے اندر جب بلاول بھٹو کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلا کے کہتے ہیں کہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا، اور نصرت بھٹو کیس جو تھا وہ ایک بڑا ہی جو ان کو نیگلیکٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بھٹو صاحب کو پھانسی آئی، اور یہ ایک بڑا سانحہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک بریف سی تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ناؤ اٹس اپ ٹو یو، آپ کس کو چوز کرتے ہیں بھٹو ورسز مجیب میں؟ فار می، میرے لیے تو یہ دونوں ہی ایک تاریخ کے بڑے ہی نام ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے رائے کے مطابق اس ملک کی تاریخ میں اپنا حصہ ایڈپ کیا ہے، کسی نے ملک کو بچا کر تو کسی نے ملک کو توڑ کر۔ تو اٹس ناؤ اپ ٹو یو، آپ کس کو سائیڈ کرتے ہیں یا پھر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو نالجبل لگی ہو، اچھی لگی ہو، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔